الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام کی حالت میں پیدا فرمایا اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود سلام ہو. محترم حاضرین، آپ لوگوں نے دیکھا اور ناظرین نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے پروگرام آپ کس انداز سے کس طرح پڑھ رہے تھے اور کیسا وہ تلاوت کر رہے تھے اور پروگرام کو کس طرح انجام دے رہے تھے. یہ سب اتنے جلدی نہیں آتے، اس کے پیچھے بہت سی محنت کیے ہوں گے، ان کے معلمات نے بہت سارے محنتیں کوششیں کیے ہوں گے، اس کے بعد یہ رنگ لائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کا حکم دیا. سب سے پہلے جو آیات قرآن مجید میں نازل کی گئی وہ ہے اقرأ. پیغمبر پڑھیے، پیغمبر آپ پڑھیے. سب سے پہلے جو آیات نازل کی گئی وہ پڑھنے کے سلسلے میں نازل کی گئی، یعنی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی گئی. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جتنا علم کا حاصل کرنا جو حلال و حرام کو پہچان سکے، فرض کو واجبات کو جان سکے، اس پر عمل کر سکے. ہر علم کا حاصل کرنا تو فرض کفایہ ہے، وہ چند آدمی کر لے تو بھی کافی ہے، مگر حرام حلال میں تمیز ہونا یہ تو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جب مالدار ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا، جب حج فرض ہو جاتا ہے تو حج کے بارے میں علم کا حاصل کرنا، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں ہوگا، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں، اس لیے میں نہیں سیکھے، اس پر عمل نہیں کیا، اس طرح کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور سب سے علم سے پہلے قرآن کو سیکھنا اہم ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تم قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ، قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ترتیل کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کو ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور صحیح صحیح ادا کر کے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے کا نام ہی ترتیل ہے. تو ترتیل سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. میں نے ایک قرآن کے رسالہ میں پڑھا تقریباً 20 سال پہلے. اس رسالے میں حضرت لکھتے ہیں کہ جو آدمی اپنی مادر زبان کو چھوڑ کر کسی زبان کو سیکھ لیتا ہے، اس پر عبور حاصل کر لیتا ہے، سمجھ لیتے ہیں اور اس پر بات چیت کر سکتے ہیں، تو اس پر ضروری ہے، فرض ہے کہ قرآن کو سیکھے اور قرآن ترجمہ کو سیکھے اور سمجھے. آج ہمیں اپنے کردار میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہم نے قرآن کو کتنے سیکھے ہیں، کتنے سمجھے. یاد رکھیے قرآن سیکھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا فرض ہے.
कम से कम नहीं समझे, तर्जुमा नहीं जाने तो भी कम से कम सही पढ़ना सीखना तो फ़र्ज़ है। मोहतरम हाज़रीन, आपने देखा बच्चों ने किस अंदाज से कुरान पढ़ रहे थे, बहुत खुशी हुई वो सुनकर, इसलिए कि हमें हदीस में आता है कि मन तअल्लमल कुरआन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और उस पर वो सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर को बेहतरीन नहीं कहा, इंजीनियर को बेहतर नहीं कहा, बल्कि उस शख्स को कहा जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए हमें कुरान पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए और उसकी हिफाजत की ज़िम्मा भी अल्लाह ने ले रखी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं। दुनिया में कितनी भी किताब आए, आसमानी किताब भी आए, मगर उसको रद्द बदल व तहरीफ की गई, मगर कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है अब तक एक से ज़ेर ज़बर और एक नुक्ता भी नहीं बदल सके। कोशिश करने वाले दुश्मनों ने बहुत सी कोशिश की है उसको बदलने की, उसको तकलीफ नुकसान पहुंचाने की, मगर अल्लाह ने उसको नाकाम बना दिया है अब तक। अजीज़ हाज़िरीन किराम, कुरान हमको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको मेहनत करना चाहिए। हमें बड़ी उम्र हो गई है, हमें क्या सीखेंगे, ऐसा नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने बड़े बड़े बुज़ुर्गी की हालत में कुरान सीखे और हिफ्ज़ किए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान लाए तो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे, कई साल हो चुके थे, फिर भी हज़रत ने पीछे नहीं आते, कुरान को सीखा, याद किया और हिफ्ज़ किया। मतलब मैंने कल परसों एक मौलाना अब्दुल हन्नान साहब दामद बरकातुहू के ज़ुबान से एक वाक़या सुना। उन्होंने अपनी बच्ची ने ज़िद की कि डॉक्टरी इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी पढ़ने के लिए, तो चली गई कॉलेज को पढ़ने के लिए। तो कॉलेज में देखा कि चंद गिने चुने चंद 3-4 आदमी ही बुर्के के साथ थे, पर्दे बापर्दा थे, और बहुत सारे उनके साथियों ने उन पर तंज़ ताना करना शुरू कर दिए। तो आने के बाद उनके अम्मी से कहने लगे, अम्मी जान मैं कल से बुर्का नहीं पहनूंगी। तो ये बात मौलाना ने सुनी तो मौलाना ने अपनी टोपी उनके पाँव पे रख दिए, बदन पे रख दिए। क्या आप नंगे सर फिरेंगे, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँ, लोगों को क्या जवाब दूँ। मौलाना की बच्ची नंगे सर फिरती है तो उस पर बच्ची समझ गई और बच्ची संभल गई और उन्होंने वादा किए कि मैं खुदा की कसम अब्बू जान में जो भी हो जाए मैं अपने सर से तो पता नहीं हटाऊँगी, अपने पर्दा को नहीं उतारूँगी, मैं इसी हालत में मैं इल्म हासिल करूँगी। तो मौलाना फरमाते हैं मैं बहुत खुशी हुई, उस वक्त में अपनी खुशी से आंसू निकल गए। तो हाज़िरीन गिरामी, पर्दा करना भी बहुत ज़रूरी है, दुनियावी इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। ये कुरान पढ़िए, कौन सा इल्म करना, दुनियावी इल्म भी शामिल है, इसमें उखरवी इल्म भी शामिल है। पढ़िए, डॉक्टर भी इंजीनियर भी कोई मना नहीं करता, मगर दीनी माहौल में रहकर पढ़िए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हमारे बच्चे हमारे बच्चियाँ दूसरों के पास जाएंगे, गैरों के पास इलाज के लिए, गैरों के पास अपनी ज़रूरतों को पेश करेंगे। ऐसे मौका ना आए, हमें अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाइए, मेहनत के साथ पढ़ाइए, मगर दीनी माहौल में रहकर पढ़ाइए। पढ़ने से इस्लाम कोई मना नहीं करता। बहुत सारे सहाबियात उन्होंने भी इल्म हासिल की, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते थे और मसला पूछते थे। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन के पास हाजिर होते थे और मसला पूछते थे। मगर इल्म हासिल करना, सीखने सिखाने में इस्लाम दीन इस्लाम कोई मना नहीं करता, मगर हुदूद शरीया में रहकर इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को अपने बच्चियों को पढ़ाइए। असल इखलास से नियत का सही होना ज़रूरी है, नियत का सही होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, घर बनाते हैं इंसान तो रहने के लिए,
تو یہ سمجھ کر بناتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے گھر بنانا ضروری ہے، اس نیت سے بنائیں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اجر و ثواب سے خالی رہ جائیں گے۔ مگر اس نیت سے بنائیں گے میں ایک گھر بناؤں گا، میں ایک گھر بناؤں گی اور اس پر رہ کر میں اللہ کی عبادت کروں گا یا کروں گی، اس میں رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، اس طرح نیت کر کے گھر بنائیں گے تو آپ کا گھر بنانا اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مگر کھانا اس نیت سے کھائیں گے کہ ہم جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس نیت سے کھائیں گے تو کھانے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے کھائیں گے ہمیں کہ اللہ کی اس میں کھا کر جو طاقت حاصل ہوگا وہ اللہ کی عبادت کروں گا، میں دوسروں کی مدد کروں گا، اس طرح کھائیں گے، اس طرح بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے، اس نیت سے کھائیں گے تو ہمارا کھانا بھی پینا بھی عبادت بن جائیں گے، ہر وہ کام عبادت میں شامل ہو جائیں گے اگر ہمارے اخلاص اور نیت صحیح۔ حاضرین کرام، ہمیں علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے دنیاوی علم ہو اخروی علم ہو۔ میں نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ابھی بچوں نے بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھا، الرحمن علم القرآن وخلق الانسان وعلمہ البیان۔ بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور جس نے قرآن کو سکھایا اور انسان کو بنایا اور وعلمہ البیان، اس کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ وعلمہ البیان، اس نے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ بات کرنا بھی، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا بھی ایک علم ہے، فن، اور اچھے انداز میں اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا چاہیے۔ مجھے تو نہیں آتا، خیر چھوڑیے میری بات کو، مگر ہمارے حضرت فرماتے تھے بات ایسی کرو جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ باپ کا جوڑو بولنا بھی صحیح ہے مگر امی جان بولنا بھی صحیح ہے، مگر امی جان بول دیجئے ادب کے ساتھ۔ لمبا ترنگا بولنا بھی صحیح ہے مگر طویل القامت بولنا بھی صحیح ہے، مگر طویل القامت بول دیجئے۔ اسی طرح جو اچھے الفاظ سے لوگوں کو بلا دیجئے اور یاد کیجئے اور ادب کے ساتھ بات کر لیجئے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ سکھانا چاہیے، خود بھی ادب کے ساتھ بات کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ادب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں بڑوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا، رحم کرنا بھی چاہیے۔ ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھلائے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی موضوع نہیں ہے، کوئی ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے نہیں گئے ہو، سکھائے نہیں گئے ہو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چن کر ہمیں اس کو جان کر سمجھ کر ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی اللہ کے ولی، کوئی اللہ کے ولیہ نہیں بنتے جب تک کہ کوشش نہیں کرتے۔ سب اللہ کے ولیاں جو ہے سنتوں پر عمل کر کے، فرضوں پر عمل کر کے بنے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رات بھر جاگ کر کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے تھے، تب جا کر امام اعظم ابو حنیفہ بنے۔ ہمیں کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، جو ہر چیز ہر موقع پر پڑھنے کی سنتیں ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کھانا کھائے تو کس ہاتھ سے کھائے، کیسا کھائے، کن لقمے
پلیٹ سے کھانا چاہیے، مگر چاول وغیرہ کھاتے ہو تو نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے پہلے لقمہ تو کم سے کم 3 انگلیاں سے اٹھا کر لے لیجئے، یہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بیٹھے تو کس طرح بیٹھنا چاہیے، اور اسی طرح پینے کی سنتیں بھی بچوں کو سکھلاتے ہیں، عمل کرنا چاہیے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم پر عمل کرتے ہیں، جو جان کر کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، جو علم تو حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی مزید علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ تو ہمیں جو بھی علم سیکھتے ہیں، جو بھی جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اور قرآن پڑھنے کی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص کر بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ ابھی سے کم روزانہ تھوڑا سا ہی صحیح ایک پیج ہی، ایک صفحہ ہی صحیح پڑھنے کی عادت ڈالیں، چاہے چھٹی ہو نہ ہو، مدرسہ ہو نہ ہو، مدرسہ گئے ٹھیک ہے، نہیں گئے تب بھی روزانہ ذرا تو بھی وقت نکال کر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن مرتے دم تک پڑھنے کی چیز ہے، چند دن سیکھ لیے، پڑھنا سیکھ لیے، رکھ دیے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن طاقوں میں سجانے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، پڑھتے رہنے کی چیز ہے۔ خاص کر آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی سیکھیں، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں میرے پاس ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے، بچے بھی پڑھتے تھے، ان کے ابو بھی پڑھتے تھے، ان کے باپ والد صاحب بھی میرے پاس پڑھتے تھے۔ تو قرآن سیکھنے میں کوئی عمر قید نہیں ہے، عمر کے زندگی بھر سیکھنا چاہیے۔ میں چند مہینے پہلے میں نے ایک گجرات کے ایک صاحب کے بارے میں سنا، تقریباً 55 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیے۔ کتنے سال میں؟ تب 55 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیے۔ ایسا ہی پڑھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بڑے عمر میں ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے بعد جو بھی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتے تھے وہی سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حافظ قرآن ہوتے تھے۔ آج بھی پڑھنے والے بہت سارے پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن سیکھیں، پڑھیں اور پڑھنے کا سلسلہ کو جاری رکھیں۔ قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی گزارش ہے۔ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ 29 حروف کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ مخارج سے، ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے، یاد رکھیے۔ مگر اس کو قراء کرام نے ہر ایک کو الگ الگ بیان کرنا مشکل تھا، اس لیے 17 مخارج بتاتے ہیں۔ قراء کرام نے کتنا مخارج بتاتے ہیں؟ 17 مخارج بتاتے ہیں 29 حروف کے لیے، جس میں مخارج کا معنی نکلنے کی جگہ۔ تو اصل میں تو 29 کی 29 الگ الگ جگہ سے، الگ الگ آواز سے نکلتی ہیں، مگر 17 جگہ سے بتاتے ہیں قراء کرام۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، مگر ان حروف کو صحیح نکالنے کی، صحیح پڑھنے کی، صحیح ادا کرنے کی کوششیں کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارا قرآن پڑھنا غلط ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سارے قرآن پڑھنے والا پڑھتے ہیں، مگر پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتے ہیں، پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتے ہیں۔ یا اللہ، جس نے مجھے جس طرح برباد کیا ہے، خراب غلط پڑھا ہے، اس طرح ان کو بھی برباد کر دے، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ قرآن کی لعنت ہم پر آ جائے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیشہ ہمیں مثلاً ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، قلب کا معنی دل ہے، قلب کا معنی دل، اور اس کے الٹا قلب پڑھیں گے، قاف کو کاف سے پڑھیں گے تو کتا بن جائے گا، قاف کو اگر ہمیں کاف سے پڑھیں گے قلب تو کتا ہو جائے گا۔ دیکھیے معنی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اسی طرح حمزہ کو عین پڑھیں گے، عین کو حمزہ پڑھیں گے
ہاں پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اس لیے ہمیں مخارج کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو پڑھانے والے تمام معلمات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، بچوں کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، ماں باپ کے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔